قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. الحديث الثالث عشر. قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى قال حدثنا عتبة هو ابن خالد قال حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على أمر صوابا فهو منجزه له، ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار تفرد به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے. مقصد یہ ہوتا ہے یعنی جس کی موت شرک پہ آئے، اگر مرنے سے پہلے الحمدللہ توبہ کر لے تو اللہ کی مہربانی ہے، توبہ سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے. اس نے شرک سے توبہ کر لی، عقیدہ صحیح کر لیا، الحمدللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ توبہ مرنے سے قبل اس وقت کر لے کہ غرغرہ شروع نہ ہو جائے. یعنی اگر انسان کی موت کا وقت آ گیا اور سکرات لگ گئی، عربی میں لفظ ہے ما لم یغرغر. کیا معنی کہ اگر منہ میں پانی ڈالو تو اب پانی غرغر کرتا ہے لیکن نیچے نہیں جاتا، تو یہ وقت جو ہے اب توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے جو علامات ہیں، جو حالات ہیں، اس میں توبہ قبول ہو جاتی ہے اور ایمان بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، کیونکہ اب نظام یوں چل رہا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جا کے غروب ہوتا ہے. لیکن جب اس سورج کے نظام کو بالکل الٹ کر دیا جائے، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ جتنی اللہ اس کو توفیق دے توبہ کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ اب کوئی پتہ نہیں نا کہ ہم رات کو سو گئے، صبح جب اٹھیں گے اور سورج اگر مغرب سے نکل آیا تو بس توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے، اور وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھی آج سورج نے مشرق سے نکلنا ہے یا مغرب سے نکلنا ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ ہر اچھے کام میں دیر نہ کیا کرو. خیر البر عاجلہ، حضور نے فرمایا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر نیکی کا کام ہے تو اس کو جلدی جلدی سر انجام دو. اسی لیے حکم ہے کہ تم اپنی صحت میں بیماری کے آنے سے پہلے پہلے کچھ عمل کر لو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کم کر لو. اسی طرح توبہ کے دروازے کو بند ہو جانے سے پہلے پہلے تم توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آدمی ایمان لائے اور ایمان اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو. اب جناب اسی طرح یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ بعض مستشرقین جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، وہ لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں. مثلا یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ سورج غروب ہونے کا جو مسئلہ ہے، سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں. اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ حدیث مبارک میں جو مسئلہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہر روز سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے جا کے اپنے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اذن مانگتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ یا اللہ میں کدھر سے نکلوں.
تو حکم ہوتا ہے کہ جیسے چل رہے ہو چلو، پھر وہ چلتا ہے. اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ سے جب وہ سورج اذن مانگے گا، اللہ حکم دیں گے کہ نہیں اب تم مغرب سے نکلو، تو سورج مغرب سے نکلے گا. تو اس حدیث سے مبارک پر بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا تو ایمان ہے، لیکن جتنے دشمنان اسلام ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تشویش داخل کرتے ہیں کہ جناب یہ سورج کیسے غروب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے لیکن دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے عالم کا اگر آپ نقشہ سامنے رکھ لیں تو اب تو یہ باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ اگر سورج کیوں کسی ملک سے مثلا آپ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، کسی سے 1 گھنٹے کا فرق ہے، کسی سے 6 گھنٹے کا فرق ہے، کسی سے 7 گھنٹے کا فرق ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بالکل رات ہی رات ہے، اور بعض مقام ایسے ہیں جہاں بالکل دن ہی دن ہے، رات آتی ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسی بات ہوئی کہ سورج ڈوبتا ہے اور سورج جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. بھئی سورج تو ڈوبتا ہے ہی نہیں. اور پھر دوسرا جب سورج سجدہ کرتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے پھر دنیا کہاں ہوتی ہے. اس قسم کے سوالات اور مشکلات جو ہیں وہ خاص طور پہ ہمارے نوجوان نسل جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو دین کے معلومات ہوتے نہیں، وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ سمجھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے جو بات انسانوں کے عقل میں آنے والی ہے. بس جو چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہیں یا انسان کا میزان عقل ان کو وزن نہیں کر سکتا، اس پہ اللہ نے اپنے بندوں کو تکلیف ہی نہیں دی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، اللہ نے اپنے بندوں کو ہمیشہ خطاب ایسی باتوں سے فرمایا ہے کہ جو ان کو سمجھ آ جائے. مثلا قرآن پاک نے مثال دی ہے اللہ نے اپنے کمال قدرت پر، اور فرمایا کیا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا. اب اللہ نے مثال دی ہے تو اونٹ کی، کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ عرب لوگ ہیں، قرآن عرب میں نازل ہوا، مخاطب عرب ہیں، نبی پاک عربی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ہاتھی کی یا کسی ایسے ڈائنوسار کی، کسی ایسے جانور کی مثال دیتے جو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ان بیچاروں کو کیا سمجھ آتا؟ ورنہ تو ہر حیوان میں اللہ نے عجیب عجیب خلقتیں، عجیب عجیب قدرتیں، اور ایسے ایسے حیوان ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، کسی کے رنگ کو، کسی کی شکل کو، کسی کی صورت کو، کسی کی قوت کو، کسی کی طاقت کو، کسی کے حوصلے کو، کسی کے صبر کو، کسی کے برداشت کو. اللہ نے ہر حیوان میں ایک خصوصیت رکھی ہے. لیکن اگر عرب کو مخاطب کیا جاتا اور ان کو ہمارے ملک کے کسی حیوان کی ذکر کر دیا جاتا، وہ تو جانتے ہی نہیں، وہ کہتے پتہ نہیں جب جانور ہم نے دیکھا نہیں تو غور کیسے کریں. تو اللہ نے اس بات کو سامنے رکھا جو ان کو سمجھ آ جائے. اسی طرح جب آیا کلمہ توحید جو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی آپ کو نصیب فرمائے، تو قرآن مقدس نے فرمایا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. اللہ نے فرمایا ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ جو کلمہ پاک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبۃ، ایک ایسا پاک درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور جو ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے کھانے والوں کو اللہ کے حکم سے. اب حضور پاک نے
جب یہ آیت مبارک پڑھی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون سا درخت ہے؟ اللہ نے کس درخت کے ساتھ مثال دی ہے کلمہ شریف کی؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نخلا، کھجور کا درخت، کہ دیکھو کھجور کا درخت جو ہے اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور سیدھا کھڑا ہے اور اس کی فرو جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، اور پھر وہ ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل جو ہے تؤتی اکلھا کل حین، جو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر زمان میں کھایا جاتا ہے۔ یعنی دیکھو نا بعض پھل ایسے ہیں کہ گرمی میں ہیں لیکن سردی میں نہیں، سردی میں ہے لیکن گرمی میں نہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں، لیلن نہارن صیفن شتاءن، رات میں، دن میں، گرمی میں، سردی میں، ہر حال میں پھل ہے، کھایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا پھل جو ہے کبھی وہ آپ دیکھیں گے عربی میں اسے کہتی ہیں طلع، اور کبھی بلح، اور کبھی بسر، اور کبھی رطب، اور کبھی تمر، ہر حال میں اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ کبھی کچا ہے تو کھا رہے ہیں، کبھی آدھا پکا ہے، کبھی پورا پک گیا ہے، کبھی تازہ کھجور ہے، کبھی خشک کھجور ہے، ہر قسم کے اقسام ہیں ہر وقت۔ اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے اس کا نفع بھی بندے کو زندگی میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے۔ تو اب حضور پاک نے بھی مثال ایسے درخت سے دی کہ جس درخت کا سمجھنا عربوں کے لیے بڑا آسان تھا، کھجور کا سمجھنا کیا مشکل ہے کھجور کے سمجھنے۔ اچھا اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَمَثَلُ شَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے خبیثۃ، برا درخت، جس کی کوئی جڑ نہیں زمین میں، اور جو کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، جس کی فرا نہیں آسمانوں میں، بس زمین پہ پڑا ہے، جس کی کوئی قرار نہیں، حیثیت نہیں۔ اسی طرح کفر جو ہے، شرک جو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں۔ کبھی قبر پہ سجدہ، کبھی درخت پہ سجدہ، کبھی چاند کو سجدہ، کبھی سورج کو سجدہ، کبھی بتوں کو سجدہ، کبھی انسانوں کو سجدہ، کبھی زندوں کو سجدہ، کبھی مردوں کو سجدہ۔ مشرک کو بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی قرار نہیں، کوئی ثبات نہیں۔ جب ایک خدا کا سجدہ چھوڑو تو پھر کروڑوں کے دروازوں پہ جھکنا پڑتا ہے۔ تو اب جناب صحابہ کو سمجھنا آئی کہ وہ شجرۃ خبیثۃ، وہ گندا درخت کون سا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا حضور یہ فرمائے وہ تو ہے کھجور، اچھا اور یہ برا کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحنظلہ۔ تو حنظلہ آپ کہتے ہیں نا جی، جسے اردو میں آپ کہتے ہیں کوڑ تما، یہ بہت کھٹا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے زمین پہ اس کی بیلیں پڑی ہوتی ہیں جیسے ہندوانا ہو یا ہب بتی، لیکن چھوٹا ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا، اور اتنی کڑوا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگ جائے تب بھی کڑوا ہو جائے ہاتھ۔ یہ بڑا جس سے اس کی گولیاں بھی بناتے ہیں، مصبر وغیرہ، حکیم شکیم دواؤں میں بھی ڈالتے ہیں، اس سے کہتے ہیں عربی میں حنظلہ، لیکن اردو میں کہتے ہیں کوڑ تما۔ اتنا سا ہوتا ہے اور اتنا گندا، اتنا کڑوا، اتنا خراب کہ ہاتھ لگے تو کڑواہٹ منہ میں آ جائے، ایسی سخت چیز ہے کڑواہٹ میں۔ تو اب دیکھیں اللہ نے ایسی مثال دی کہ جو عربوں کو سمجھ آ جائے، ہر دیکھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پہ ستارے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، میرا اللہ کیا فائدہ ہے؟ فرمایا 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے کہ آسمان کو ہم نے ایسا خوبصورت بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ تو اپنے محلوں میں کمکمے لگائیں گے، لیکن غریب آسمان پہ نظر ڈال لے تو ان کے کمکمے دھرے رہ جائیں۔ وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے جناب گھر میں بجلیاں بنا رہے ہیں اور چاندنی بنا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، اور لائٹیں مختلف لگا رہے ہیں، کہیں چھوٹی ہیں کہیں بڑی ہیں، کہ جب گھر میں بیٹھیں تو ایک منظر ہو لیکن مصنوعی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے قدرت کی طرف سے بنا دیا، ذرا باہر کھڑے ہو جاؤ اور کہو کسی بندے کو میرے مقابلے پہ بنائے، سجائے اتنے ستارے۔
تو ایک تو ہے زینۃ للسماء الدنیا. اچھا جی دوسرا فائدہ کیا ہے میرا اللہ؟ فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور فرمایا جب تم کبھی بھٹک جاؤ، صحرا میں بھٹک جاؤ، دریاؤں میں بھٹک جاؤ، تو تاروں کو دیکھ کے سمت معلوم کر سکو کہ شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے. تو یہ بھی تمہارا فائدہ ہے کہ جب اندھیری رات ہے اور بالکل صحرا ہے یا سمندر میں جہاز ہے بھٹک گیا، کیا کرے بھی اب تارے دیکھو. فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب شیاطین اللہ کے فرشتوں کی باتوں کو لینا چاہتی ہیں تو ہم شہاب ثاقب بنا کے ان کو مارتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا وحی جو ہے چرا نہ سکیں، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سن نہ سکیں. ورنہ پہلے جن سنتے تھے ایک آدھا کلمہ سن لیا اور باقی سب جھوٹ ملا لیے. اللہ نے فرمایا بس اتنا کافی ہے، باقی تم باریکیوں میں نہ جاؤ کہ تارے کتنے دور ہیں، کتنے قریب ہیں، کتنے چوڑے ہیں، کتنے لمبے ہیں، اور وہ کتنا بڑا کرہ ہے، اس میں ہوائیں ہیں نہیں ہیں. اس تگو دو میں جاؤ گے تو ڈھونڈتے 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 برباد ہو جاؤ گے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک بس برتری ہے، تعلی ہے کہ جناب ہم نے مریخ فتح کر لیا، اس نے کہا جناب ہم نے چاند فتح کر لیا، انجام اس کا کوئی فائدہ. اس لیے اب اللہ پاک اپنے بندوں اس لیے اب فرمائیں، اس لیے فرماتی ہیں کہ جب ہم نے حکم دیا سورج کے بارے میں حتی اذا طلعت کہ جب نکلے. اچھا اسی طرح غربت جب ڈوبے، تو اب ہمارے سامنے چونکہ ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، اس لیے ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہوتا، اللہ نے فیصلہ تو نہیں کر دیا کہ واقعی ڈوب رہا ہے یا واقعی نکل رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھنے والوں کے سامنے یہ کیفیت ہے کہ ایک آدمی سمندر میں ہے، اس کے سامنے گویا پانی میں ڈوب رہا ہے. ایک آدمی صحرا میں ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ سورج صحرا میں ڈوب رہا ہے. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نظر آتا ہے جنابی ہمارے گھر کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ ہمارے ظاہری دیکھنے کے احوال ہیں. اس کی باریکیوں کی بحث میں تو خدا اپنے بندوں کو ڈالنا ہی نہیں چاہتے. اچھا دوسری بات ان کو یہ مشکل پڑ گئی ہے بیچاروں کو کہ جی سورج سجدہ کرتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ پہلے تو وہ وضو کرنے جائے گا اور پھر وہ سجدہ کرنے کے لیے زمین پہ گرے گا اور پھر سجدے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، پھر اٹھے گا. حالانکہ یہ سب جہالت والی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض. اللہ نے فرمایا جتنے آسمان ہیں سب پہ کرسی ہے، جو سب آسمانوں کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور کرسی سے بھی اوپر عرش ہے جس کے سامنے کرسی بھی چھوٹی ہے. تو ساری دنیا عرش کے نیچے آ گئی. تو گویا جب ساری کائنات کرسی کے نیچے ہے اور کرسی عرش کے نیچے ہے تو چاند سورج سب اس کے نیچے ہیں. اب جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اور یہ تو کہیں نہیں کہا خدا نے کہ وہ ایسے سجدہ کرتا ہے جیسے بندے سجدہ کرتے ہیں، وہ ایسے اجازت مانگتا ہے جیسے بندے اجازت مانگتے ہیں. ہر چیز کا سجدہ بھی الگ ہے، رکوع بھی الگ ہے، عبادت بھی الگ ہے. جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ غور کریں کہ درختوں کی نماز میں قیام ہے، قعود نہیں ہے. درخت گویا کھڑے ہیں جیسے آدمی نماز میں کھڑا ہے. اور فرمایا پہاڑوں کی نماز میں دیکھو ایسے معلوم ہوگا جیسے تشہد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں تشہد ہے اور سجدہ نہیں. فرمایا بعض جانور ایسے ہیں وہ زمین پہ پڑے ہیں گویا ہر حال میں سجدے میں. بعض جانور ایسے ہیں چار پاؤں پہ چلنے والے گویا ہر حال میں رکوع میں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تسبیح ادا کر رہی ہے، لیکن اس کی تسبیح کا طریقہ اپنا اپنا ہے. سورج کا چلنا، اللہ کے حکم پہ چلنا، اللہ کے احکام کے تابع ہونا، یہی اس کا اذن ہے، یہی اس کی تعمیل ہے، یہی اس کی عبادت ہے کہ وہ حکم ربی کا تابع ہے. تو اس لیے ان جھگڑوں میں
پڑھنے کی اور مشکلات میں گھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز کا پیمانہ ہے. آپ اگر گندم وزن کریں تو پیمانہ الگ ہے, آپ اگر ہیرا وزن کریں تو پیمانہ الگ ہے. ہیرے والے پیمانے میں آپ 2 من گندم رکھ دیں تو وہ تو ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہمارے عقل ناقص ہیں, ہمارا پیمانہ اتنا ہے جتنا برداشت کر سکے, اور جو چیزیں ہمارے عقل میں نہ آئیں اور اس میں ہم تابع ہیں کس کے, نور محمد مصطفیٰ کے, نور اسلام کے, نور قرآن کے, نور وحی کے, کہ جو اللہ کا نبی فرمائے, جو اللہ کے قرآن میں آئے تو بس وہ ہمارے لیے حق ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جب سورج نکلے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے, تو اس لیے اس سے پہلے توبہ کریں. اچھا, اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ جب کسی قوم پر یا بندے پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے, یعنی کسی قوم پہ اللہ نے فرمایا کہ عذاب آئے گا, آ گیا, جب اب عذاب آ جائے پھر ایمان لاؤ تو پھر بھی قبول نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ جیسے کہ دیکھیں نا, فرعون پہ اللہ کا عذاب آ گیا. اب جب فرعون کو دریا میں غوطہ لگا, اب دریا میں جناب جب غرق ہونے لگے, ایک دفعہ ڈوبے اور پھر نکلے باہر, تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون. ایک غوطے میں خدائی شدائی ختم, سب ہوا شوا اکھڑ گئی. وہ جو اکڑ تھی نا دماغ میں وہ ساری فنا ہو گئی. اب تو عقل آ گئی نا, اب تو غوطہ صرف ایک پانی کے غوطے میں. اور خدا کی شان دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے اکڑ کے کہا تھا کہ دیکھو عجیب بات ہے کہ مجھے چھوڑ کے تم اس کی بات مانتے ہو, لا یکاد یبین, جو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا, اور دیکھو مجھے کیسے کیسے محلات ہیں, اور دیکھو میرے محلوں کے نیچے دریا بہ رہے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں. تو جس نہروں پہ دریاؤں پہ اس نے فخر کیا تھا, اللہ نے فرمایا اسی دریا میں ہم تمہیں ماریں گے. جن دریاؤں پر تم فخر کر رہے ہو نا, اسی دریا میں ہم تمہیں ڈبوئیں گے. اب جناب جب غوطہ لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے کہا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون, تو جبریل نے کہا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اگر آپ دیکھتے نا اس وقت کیا حال تھا کہ فرعون تو کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ, اور میں زمین کی مٹی لے کے فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا, اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا کہ کہیں رب راضی نہ ہو جائے, کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کر دے. تو اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ تو میں مٹی لے کر, سیاہ مٹی دریا کے نیچے سے لے کے فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا. تو اس کے بعد بہرحال نتیجہ کیا ہے کہ ایمان قبول نہ ہوا. یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث میں بڑی مشکلات. یہ حدیث بھی بہت مشکل احادیث میں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جی بس لفظ پڑھ لو اور چلے جاؤ, آج کل تو مشکل یہی ہو گئی ہے نا, جس نے بھی پکی کچی روٹی پڑھ لی ہے وہ کہتا ہے میں خود عالم ہوں. اور پوچھو تو کہیں گے جی بس حدیث شریف میں لکھا ہے. اللہ کے بندے, حدیث شریف کا معنی بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ساری زندگی آدمی پڑھتا رہے نا, طالب بھی نہیں بن سکتا. ساری زندگی قرآن حدیث پڑھتے رہو نا, دعا کرو اللہ ہمیں طالب ہی بنا دیں. یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے, اتنا بڑا سمندر ہے کہ جتنا اللہ تمہیں غواصی کا موقع دیں گے اتنے موتی اور نکل آئیں. اس لیے کہ تم ڈوب جاؤ گے, کلمیں ٹوٹ جائیں گی, تمہارے عقل فکر ختم ہو جائیں گے, لیکن قرآن حدیث کے موتی کبھی ختم نہیں ہو. اس لیے اس پر علماء نے بڑی بحثیں لکھی ہیں کہ بھئی جب عذاب آ گیا تو کیا اب شریعت کی تکلیف کا زمانہ باقی تھا یا ختم ہو گیا؟ یعنی اس وقت ایمان لانے کا زمانہ باقی تھا یا ختم ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لانے کا زمانہ ختم ہو گیا تو پھر مٹی ڈالنے کا کیا فائدہ؟ پھر جبریل علیہ السلام نے کیوں مٹی ڈالی؟
اور اگر ایمان لانے کا زمانہ ختم نہیں ہو گیا تھا، یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایمان اس حال میں بھی قبول کر لیں، تو پھر جبریل نے ایک بندے کو ایمان سے کیوں روکا؟ اس کا مطلب ہے کہ جبریل اس کے کفر پہ راضی تھا کہ یہ کافر رہے، اور کفر پہ راضی ہونا تو منع ہے۔ اس لیے اس حدیث میں بڑے مشکلات۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب دوسری بات یہ ہے کہ جبریل نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ اگر اپنی مرضی سے کیا تو وہ تو کر ہی نہیں سکتا، کہ فرشتوں کی تو صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو پھر اس کے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ ایمان اس کا میں قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے یاد رکھیے بہت بڑے مشکلات ہوتے ہیں، اسے پڑھنا الگ بات ہے لیکن اس کا سمجھنا جو ہے نا وہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو قرآن حدیث پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ والوں کے پاس جا کے سیکھنے کی توفیق، ورنہ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھیں، باقی لمبی بحثیں تو آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ سمجھیں، موٹی ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ وقت ایسا تھا کہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جبریل نے جو کچھ کیا یہ بغض ہے کفر کے ساتھ، تو اظہار بغض کرنا کافر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو منظور ہے، تو لہذا جبریل علیہ السلام کا یہ عمل جو تھا محبت توحید میں اور اظہار بغض کفر میں، کہ بھئی کافر کے ساتھ بغض ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ لیکن یہ گھڑی وہ تھی کہ اللہ نے فرما دیا کہ الآنا، کہ اب تم فرعون ایمان لا رہے ہو، پہلے تو تم بڑے اکڑتے رہے، اب ایمان کا وقت ہی نہیں رہا تو ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بہرحال وہ اسی میں غرق ہو گئے۔ تو بہرحال میری بات یاد رکھیں کہ ایک جب موت کا غرغرہ لگے تو توبہ قبول، بس آپ موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں، مشکلات میں آپ نہ جائیں، کہ موت کا جب غرغرہ لگے گا تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، سورج جب مغرب سے نکلے گا پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور خدا نہ کرے اللہ بچائے عذاب نازل ہو جائے تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ تین ایسے وقت ہیں کہ اس کے بعد نہ ایمان قبول ہے اللہ کو اور نہ توبہ قبول ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہر بات کی توبہ کر لیں، گناہوں سے بھی، شرک سے بھی، بدعات سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ راضی ہو جائیں، اور توبہ کرنے میں دیر نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ چلو یار جوانی ہے چھوڑو بھائی، جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، آج کل لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جب پنشن ہو جائے، ریٹائر ہو جائیں، بندوں کے کام کے نہ رہیں تو پھر سب ماشاءاللہ حاجی نمازی بن جاتے ہیں، کبھی اب کسی کے نہیں رہے، دھیلے کے نہیں رہے تو اللہ کے بن گئے ماشاءاللہ۔ اب کہتے ابا جان او جی سبحان اللہ، حرم شریف میں دادا جان ماشاءاللہ۔ کیوں؟ گھر والے تنگ ہیں کہ کھانس کے نہ خود سوتا ہے نہ کسی اور کو سونے دیتا ہے، وہ بھی الحمدللہ 12 بجے جگا دیتے ہیں، ابا جان تہجد کا وقت ہو رہا ہے دفع ہوں۔ انا للہ، بھائی توبہ کرو، عبادت کرو، جوانی میں کرو، عمرے کرو جوانی میں کرو، حج کرو جوانی میں کرو، کسی کا سہارا بنو، کسی کے بوجھ اتنا بن جاؤ کہ کوئی تمہیں کندھے پہ اٹھا کے پھرتا رہے۔ اب اس لیے یاد رکھیں کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا شرک پر تو پھر بخشش کے دروازے ختم، بس۔ اچھا، اب مشرک نہیں ہے لیکن گناہگار ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہیں تو بغیر عذاب کے بخش دے، اور اللہ چاہیں تو عذاب دے لیکن اس کے بعد پاک کر کے صاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور اسی پہ قائم رکھیں، ورنہ اس میں معتزلہ بہت بھٹک گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا بس جہنمی ہو گیا، اور بعض نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جتنی گناہ کرو گناہ کچھ بھی نہیں بگاڑتے، بس توحید کافی ہے۔ یہ دونوں راستے سے بھٹک گئے، یاد رکھیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ کہ اللہ شرک پہ موت آئے کبھی نہیں بخشیں گے، باقی کبیرہ گناہ ہے تو
اللہ پاک لمن یشاء، جس کو چاہیں، کیا پتہ ہمیں چاہیں نہ چاہیں تو وہ قادر ہیں بغیر عذاب کے بھی بخش دیں، اور چاہیں تو عذاب دیں گے، لیکن بندہ جب گناہوں سے پاک ہو جائے گا پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے، کیونکہ توحید والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور کافر مشرک جہنم سے کبھی نکلے گا نہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، اب جناب ایک بات اور سمجھ رہے ہیں، آج کل مستشرقین نے ایک اور مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک کافر ہے، مشرک ہے، اس کی عمر ہے 70 سال، اب وہ بالغ ہوا ہے 15 سال کے بعد، تو 70 سے 15 نکال لیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ 55 کے قریب بچیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ چلو اس نے گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا 55 سال، لیکن سزا مل رہی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کہ کبھی جہنم سے بھی نہیں نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 55 سال جرم کیا، اللہ میاں 100 سال سزا دے دیں، 200 سال۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کے خدا نے یہ کون سا انصاف کیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ اب نئے شگوفے ہیں نا جی، رشدی جیسے ملعون بیٹھے ہوئے ہیں نا اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے لیے، کرائے کے ایجنٹ، نام مسلمانوں کا اور کافروں سے زیادہ بدبخت، بدباطن اور شقی۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ تو اب سمجھیں بات، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ 55 سال شرک کرنے والا اگر 55,000 سال بھی زندہ رہتا تو اسی حال پہ رہتا۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے علم ہے، اسی لیے کہ جب بھی وہ زندہ رہیں گے جتنا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا اللہ مہربانی فرما، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ میرا اللہ زمین پہ کافروں کا کوئی گھر بھی نہ بچے، سب کو برباد کر دے۔ میرا اللہ اگر ان کافروں کو تو نے چھوڑا، یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی انہی کی طرح مشرک کافر گمراہ ہوں گی۔ کیونکہ نوح علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ 950 سال، 9 صدیاں بیت گئی ہیں، اور جو بھی پیدا ہوتا ہے اسی طرح باپ کی طرح کافر ہے، مشرک ہے۔ تو اللہ بھی تو جانتے تھے کہ اس بدبخت کو میں اگر 10,000 سال بھی زندگی دیتا تو میرا باغی ہے، تو اس لیے اللہ پاک اس کو سزا بھی ابد الآباد والی دیں گے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ کے ہاں بھی تو آدمی قتل 1 منٹ میں کرتا ہے، آپ سزا عمر قید کیوں دیتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جتنی دیر میں اس نے جرم کیا ہے تم بھی اتنی گھنٹے سزا دے دو۔ یہ تم اگر بندے کرو تو اعتراض نہیں، اور خدا کی عدالت پہ اعتراض ہے۔
اس لیے یاد رکھیں کہ ایک باغی ہے، وہ چاہے ملک کا باغی ہے، حکومت کا باغی ہے یا اللہ کا باغی ہے، پھر اس کی سزا جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ابد الآباد تک ہوتی ہے۔ اسی لیے کفار اور مشرکین جو ہیں جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، اور نہ ان کو پھر معافی کا کوئی طریقہ ملے گا۔ بلکہ قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ کافر کہیں گے کہ میرا مولا اگر مہربانی کر دے، ایک دفعہ تو ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے، پھر دنیا میں بھیج دے، اب تو بالکل ہم پکے ٹھیک ٹھاک مسلمان بن کے رہیں گے اور تیرے فرما بردار بنیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بدبختو، پہلے تو میرے فیصلے کے خلاف ہے، اب عالم دنیا ختم ہو گیا، ہم دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں تم کو بھیج دوں میں قادر ہوں، لیکن تم پھر بھی جا کے شرک کرو، اس بات کا بھی مجھے علم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا بھی دائمی دیں گے۔ اب اس حدیث مبارک کو سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بات سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، دیکھو کتنی رحمت والی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جس سے مغفرت کا یا ثواب کا کسی عمل پہ وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا کہ تم یہ کام کرو تو میں تمہیں یہ اجر دوں گا، یہ ثواب دوں گا، یہ جنت دوں گا، حضور نے فرمایا وہ تو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے، لیکن جس عمل پہ اللہ نے سزا مقرر کی ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو اتنی سزا ہے، فرمایا یہ پھر ان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو سزا دیں اور چاہے تو معاف فرما دیں۔ یعنی اللہ جو انعام والا وعدہ ہے وہ تو پورا ہوگا ہی ہو، لیکن جو سزا والی بات ہے، اسی لیے پیغمبروں نے کہا تھا کہ من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، مولا جنہوں نے میری پیروی کی ہے، جنہوں نے میری اتباع کی ہے وہ تو میری جماعت سے ہیں، لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری مخالفت کی ہے، لیکن آپ تو بخشنے والے ہیں، رحمت والے ہیں، اگر ان کو بھی بخش دیں تو کون پوچھے گا؟ اس لیے اللہ کی رحمت کی جانب جو ہے وہ اتنی بڑی، اس کی مثال سمجھیں۔ اچھا یہ بھی مشکل مسئلہ ہے کہ بھئی جب اللہ وعدے کا خلاف ہی نہیں کرتے، کیونکہ وعدہ خلاف کرنا جو ہے تو صفت نقصان ہے نا، اور اللہ صفت نقصان سے منزہ ہے کہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، تو اب جس کے لیے سزا دی تو سزا ملتی، کیوں معاف کر دیں؟ سمجھے مسئلہ؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے انعام کا وعدہ، سمجھو مسئلہ، اور ایک ہوتا ہے سزا کا وعدہ۔ انعام کا وعدہ کر کے نہ دیا جائے تو یہ شان کے خلاف ہے، یہ صفت نقصان۔ کیا معنی؟ بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کل انعام دیں، اب کل آ گئی، آپ گئے، بادشاہ نے کہا بھاگ جاؤ، بادشاہ نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا، یہ صفت نقصان ہے، اللہ اس سے پاک ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ رحیم کریم غفور وعدہ فرمائے اور پھر بندے کو نہ دیں۔ اچھا ایک ہوتا ہے سزا کہ بادشاہ نے کہا کہ جی آپ کو کل دن میں 10 بجے سزائے موت، اب ٹھیک 9:45 بجے کا وقت آیا، بادشاہ نے کہا لے آؤ قیدی کو لے آنے کا، جاؤ معاف کیا، سب کہیں گے ماشاءاللہ سلامت 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 مبارک، اور جی ماشاءاللہ بادشاہ نے بہت اچھا کیا، حالانکہ کہا تو تھا سزا دیں گے لیکن سزا نہیں دی، لیکن سب مبارک، کیونکہ یہ نقصان نہیں ہے، یہ بھی شان ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اللہ نے جن سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ثواب کا وعدہ کیا، وہ تو ضرور پورا کریں گے، لیکن جہاں جہاں سزا کا فیصلہ کیا ان کی مرضی ہے تو معاف کر دیں،
ان کی مرضی آئے تو سزا دے دیں، مرضی آئے تو سزا نہ دیں، کیونکہ یہ صفت شان ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمام صفات شان سے متصف ہیں اور صفت نقصان سے منزہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہر وہ صفت جو نقصان کا باعث ہو اس سے اللہ پاک ہے۔ جناب فرماتے ہیں وقال ابن میاد حدثنا بار بن نصر الخولانی قال حدثنا قاضیانی ابن عبد الرحمن الخراسانی قال حدثنا عيسى بن حماد سلام ابي مطيع بكر بن عبد الله المدني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس واكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزورية نزلت هذه الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فامسك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ورواه ابن جرير من حديث الحيث بن حماد به وقال النبي يتمئذا اب جناب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ ہم جتنی صحابہ تھے حضور کے، یعنی ہم ایک جماعت، ہمیں یہ شک ہی نہیں تھا کہ جو بندہ کسی بندے کو قتل کرے یا جھوٹی گواہی دے یا کسی پہ ناحق تہمت لگائے زنا کی، ہم سمجھتے تھے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ نے جب قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک تو معاف نہیں کروں گا، باقی گناہ میری مرضی میں جس کے چاہوں معاف کر دوں۔ تو ہم رک گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایسی بات رکھی، ورنہ ہمیں پہلے یہی خیال تھا کہ بھئی جو آدمی ان گناہوں میں کوئی گناہ کرے گا تو وہ نہیں بخشا جائے، وہ تو بھئی لازمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، شرک پہ مرنے والے کو نہیں بخشوں گا، باقی جتنے گناہ ہیں میری مرضی ہے، میں چاہوں تو بخش دوں اور میں چاہوں تو سزا دے دوں۔ اب اس کے بعد فرما دیا حدثنا عبد الملک بن عبد الرحمن المقری قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا صالحان البری حدثنا ابو البشر عن ایوب النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا لا نشك في من اوجد الله النار بالكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء قال فلما سمعنا کففنا عن الشهادة وارجعنا عن امور اللہ عز وجل۔ اب جناب حضرت عمر فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے قتل کیا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کہ قاتل جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جب ہم یہ آیتیں پڑھتے تو ہم سمجھتے تھے کہ ان گناہوں والے جہنم سے نہیں نکلیں گے، لیکن اللہ نے جب یہ آیت نازل کر دی کہ شرک میں نہیں بخشوں گا اور باقی گناہ جو ہیں میں جس کے چاہوں معاف کر دوں، پھر ہم رک گئے۔ ہم نے کہا مولا اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے کر دے۔ جب تو نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ میرے ہاں شرک نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ مشرک اللہ کا باغی ہے اور اللہ اپنے باغی کو کبھی معاف نہیں کرتے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں شریک کرے، اللہ کے علم میں شریک کرے، اللہ کی قدرت میں شریک کرے، اللہ کی صفات خاصہ میں شریک کرے، مشرک کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پہ ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ اب جناب فرماتے ہیں وقال البزار حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شیبان بن ابی شیبہ قال حدثنا حرب بن شريح ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نمسك الاستغفار لاهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال اخذ شفاعتي لاهل الكبائر من امتي يوم القيامه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا کہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے یا فلاں نے زنا کیا ہے یا فلاں نے جھوٹی گواہی دی ہے یا فلاں نے کسی محسنہ مومنہ عورت کو تہمت لگائی ہے، ہم اس کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے، اللہ سے بخشش نہیں مانگتے تھے، ہم کہتے تھے یہ گناہ کہاں بخشے جائیں گے،
یہ تو مر گئے، بس برباد ہو گئے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ ماں سوائے شرک کے باقی جتنی گناہ ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں، پھر ہم نے بھی ان کے لیے بخشش مانگنی شروع کی، اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے اپنی شفاعت کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ قیامت والے دن اپنی امت کے گناہگاروں کو چھڑواؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی شفاعت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو، اور دنیا میں حضور کی محبت نصیب ہو، اور حضور کی محبت میں موت آئے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ دعا کیا کریں، رحمت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، کسی کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے بس بات بن جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، لمبے لمبے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ہر وقت مالک کے سے مانگتے رہو۔ بھکاری کا کام ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، آوازیں لگاتا رہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کب بھیک دے، یہ ان کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو شام کو اسی گھڑی مل جائے، چاہے تو پھر اللہ کے نبی بھی 70 سال مانگتے رہے۔ بس ہر کام کے لیے، ہر بھلائی کے لیے صبح شام رات دن اٹھتے بیٹھتے بس مانگا کرو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ کوئی ایسی رحمت کی گھڑی آ جاتی ہے کہ جو بندے کے منہ سے نکلا وہ ہو جاتا۔ بس شرط یہ ہے کہ مانگنے میں یقین ہو اللہ پر، یہ بھی یقین ہو کہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، بس یہ یقین ہو جائے اور دل سے آواز نکلے۔ اس لیے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ دوستوں کو ایک دن فرمانے لگے کہ بھئی میری دعا جب منظور ہوتی ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا، اور جو دعا میری منظور نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرمایا جب میں دعا مانگ رہا ہوں بدن کانپ رہا ہے، اللہ کے ڈر میں بال بدن کے کھڑے ہو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور مانگنے میں دل لگا ہوا ہے کہ اور مانگو اور مانگو، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج رحمت پہنچ گئی، آج میرا رب راضی ہو گیا۔ اور جب میں دعا مانگوں اور پتہ ہی نہیں بس مانگ رہا ہوں ربنا 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 ربنا، پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں، نہ دل زبان کا ساتھ دے رہا ہے، نہ دل لگ رہا ہے، نہ آنسو بہ رہے ہیں، نہ کوئی خاص کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا میری منظور نہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ آپ جو ہم حرم میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ملتزم پہ جاتے ہیں، حتیم میں داخل ہوتے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، بس یہ سوچ لیا کرو کہ کبھی دل کانپا ہے، کبھی دل دھڑکا ہے، بدن کانپا ہے، خشیت آئی ہے، آنسو بہ نکلے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ اور مانگوں دل لگ رہا ہے، تو سمجھو رب راضی ہو۔ اور اگر ہم جیسے آئے تھے اسی طرح فی امان اللہ، بس پھر ایک رسم ہے، سمجھو ایک طریقہ ہے، چل رہا ہے، لوگ بھی عمرہ کر گئے، آپ بھی عمرہ کر گئے، جیسے ہمارے صاحبان ماشاءاللہ عمرے سے فارغ ہوتے ہیں نا جی، ابھی احرام نہیں کھولتے اور پہلے سگریٹ شروع کرتے ہیں، سمجھ لو دلیل ہے کہ منظور نہیں ہوا، کہ اگر نیکی کے بعد فوراً گناہ آئے تو سمجھو وہ نیکی منظور نہیں، ہر نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملے تو سمجھو کہ پہلی منظور ہوگی۔ اس لیے دعا کریں اللہ کسی کو خالی نہ بھیجے، اللہ سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یہ ایک ظاہری علامات ہیں، ورنہ باطن کا علم تو اللہ کو ہے۔ اب دیکھیں نا جی، بادل بن جائے، ہم کہتے ہیں ابھی بارش ہوگی، پتہ نہیں نہ ہو، اللہ عالم۔ کئی دفعہ بادل بنتی ہیں، گھراتی ہیں، وہ گرج ہے، چمک ہے، لیکن 2 سیکنڈ کے بعد مطلع صاف ہے۔ اور کئی اوقات یہ ہے کہ کوئی بادل کا نشان ہی نہیں اور بارشیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے یعنی ظاہری علامات یہ ہیں کہ جب تیرا دل زبان کے ساتھ ملے اور خشیت طاری ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، خوف ہو، رجا ہو، آنسو بہ رہے ہیں، دعا میں دل لگ رہا ہے، تو سمجھو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ علامات ہیں، ورنہ تو اللہ چاہے تو بغیر مانگے بھی دے دے جی، کام تو سب کا چلتا رہتا ہے نا۔ وہ میرا ایک پیر تھا، دوست تھا، اب تو فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی خیر اب مہربانی کرتے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پیر ہیں۔ تو پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو مدرسے کے، سکول کے، ہائی اسکول کے لڑکے سب بیٹھے ہیں اور توید لکھ رہے ہیں۔
تھا میرا دوست، گپ شپ تھی ہماری ان کے ساتھ. تو میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا چکر ہے، یہ 200 لڑکا بیٹھا ہوا ہے طویل لکھ رہا ہے. اس نے کہا مکی صاحب اتنے لوگ جو طویل لینے آتے ہیں میرے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں کہاں طویل لکھوں، میں لڑکوں کو بلا دیتا ہوں 10 روپے روز کے ان کو دیتا ہوں، یہ طویل لکھیں گے. اور میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، طویل تو ایک ہی ہے، سارا جو لکھ رہے ہیں ایک ہی جیسا طویل ہے. اس نے کہا مکی صاحب کون پوچھتا ہے، ہمارے پاس کوئی شادی والا آیا تو وہی طویل ہے، طلاق والا آیا تو وہی طویل ہے، سر درد والا آیا تو وہی طویل ہے، لڑکے والا آیا تو وہی طویل ہے، لڑکی والا آیا تو وہی طویل. ہم نے طویل چلانا ہے، نظر لینی ہے. اب اللہ کے فیصلے کسی نہ کسی کا کام تو خدا نے کرنا ہی ہوتا ہے. جس کا ہو گیا وہ پکا مرید، اور جس کا نہ ہوا وہ وہابی. اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا. جب پیر پہ یقین نہیں تھا کام کیسے؟ اس نے کہا حضرت کام تو خدا کرتا ہے، یہ تو سب ہم نے کھانے پینے کے ذریعے بنا رکھے ہیں. بس طویلیں چل رہے ہیں، کوئی 20 روپے، کوئی 100 روپے، کوئی 50 روپے، 10-20 ہزار کی منڈی روز کی ہماری لگ جائے. ہمارا کام ہو رہا ہے. اب نظام تو میرے اللہ کا ہے. اللہ ایک کتی ہے، غلیظ ہے، اس کو 7 بچے جو دیتا ہے وہ کس سے طویل دیتی ہے؟ نہ مجھے سمجھائیں آپ. بکری کے تو 2 پیدا ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ 3 پیدا ہوں گے، اور وہ نجس حرام جانور جو ہے اس کے 7 بچے ہوتے ہیں. اس نے کون سے پیر سے طویل لیا ہے جی بتائیں مجھے ذرا. یہ مکڑی دیکھ لیں آپ کے پوری دنیا پہ چھا جاتی ہے، اور مکڑی سے مکڑی تعداد ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کو کون طویل دیتا ہے جناب؟ اللہ کا ایک نظام ہے. یاد رکھو بچہ ہندو کو بھی ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، یہودی کو بھی ملے گا، مسلمان کو بھی ملے گا. فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی ہر بات کی نسبت اپنے اللہ سے جوڑتا ہے، اور کافر اسباب سے جوڑتا ہے، اور مسلمان مسبب الاسباب سے جوڑتا ہے. ورنہ یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھنڈی ہوا چلے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک کو لگے اور برے کو نہ لگے، سب کو لگے. جب بارش برسے گی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ تمہارے گھر میں تو برسے اور مجھ گناہگار کے گھر میں نہ برسے. اب جناب دیکھیں بارشیں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، پانی بہتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، یہ نظام عالم ہے. میرے اللہ کا ایک نظام ہے، ساری کائنات کو ملے گا. فرق اتنا ہے کہ جس کا رب پہ ایمان ہے وہ اپنی ہر بات کو اپنے خالق اور مالک سے جوڑتا ہے، اور جس کا رب پہ ایمان نہیں وہ کبھی کہتا ہے مونسون کی ہوائیں چلی ہیں، کبھی کہتا ہے موسم ہے، کبھی کہتا ہے کشش ثقل ہے، کبھی کہتا ہے جناب آج کل فلاں آوازون جو ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے. وہ ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اور بندہ مومن کہتا ہے بابا میرے رب کی مرضی تھی. بس وہ ہر بات میں اپنے رب سے رشتہ جوڑتا ہے. ورنہ نظام تو اللہ کا چلے گا، تم طویل لو نہ لو، تم جناب آؤ نہ آؤ، اللہ کا نظام تو چلے گا. یہ تو اب روزی بنانے کے ذرائع ہیں. آخر ہم مولوی اور پیروں نے بھی کہیں سے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اور مفت تو تم کھلاتے نہیں، یہ تو پکی بات ہے. اس لیے پھر ہمیں بھی تو کوئی ہیلے بہانے کرنے ہیں نہ. چلو آپ نے مجھے 20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، کبھی مفت کھانا کھلایا؟ چلو بتائیں بھئی اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، کبھی میں نے آپ سے کوئی پیسے لیے؟ 20-25 سال میں ایک دن دعویٰ کرے، کوئی چیلنج کرے. کیوں؟ کیا میرے ساتھ پیٹ نہیں؟ اچھا آج میں خواب بتا دوں کہ جناب رات آپ کے والد ملے تھے، بڑے پریشان تھے، دیکھو کل آتے ہو میرے دروازے پہ کہ نہیں آتے. آج اگر میں ڈھونگ رچانے شروع کر دوں نا جی، پھر دیکھیں ماشاءاللہ سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی. کیونکہ دنیا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے بغیر حاصل نہیں ہے. بزرگوں کا ایک فرمان ہے کہ الدنیا زور، کہ دنیا جو ہے وہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ اور مکر کے بغیر آتی ہی نہیں. یہ بغیر مکر کے آتی تو اللہ کے سارے نبی دنیا والے ہوتے. اللہ نے نمونے کے طور پہ حضرت سلیمان کو دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی کہ دیکھ لو میں چاہوں تو اپنے بندوں کو بھی دے سکتا ہوں. لیکن کسی نبی نے پسند نہیں کی، کسی پیغمبر نے پسند نہیں کی. جب ہم نے علماء کا قدر نہ کیا، حق والوں کا قدر نہ کیا، انہوں نے بھی تو روٹی کھانی تھی نا جی. انہوں نے کہا کہ جناب تیسرے دن تو کل کھانی ضروری ہے.
اور 7 جمعرات ہیں، اور ہر جمعرات میں کھانے بھی 7 قسم کے، اور 7 جمعراتوں کے بعد ایک 40واں چیلم شریف، اتنے میں انشاءاللہ محلے کا کوئی اور مر جائے گا، فکر نہ کرو، ہماری روٹی چلتی رہے گی، مفت تم نہیں کھلاتے، ایمان بیچ کے مولویوں نے بھی مسئلے بنائے ہیں، دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ نہ ایمان سے کہو، امام حرم نے کبھی تمہارے پاس آیا ہے چندہ مانگا؟ کیونکہ جب ان کو اللہ نے اپنے رحمت سے اور اس حکومت رشیدہ سے اتنا دیا ہے کہ تمہارے بڑوں سے بھی وہ بڑے ہیں، ان کو کیا ضرورت؟ تم نے تو مولوی کو محتاج بنایا ہوا ہے، تو مولوی مسئلے جھوٹے نہ بنائے تو کیا کرے؟ وہ بھی جھوٹے سچے خواب پھر دکھائے گا نا، وہ جناب بیٹھ جائے گا کہیں کپڑا ڈال کے، چپ کر کے بیٹھ، بھائی کیا ہے؟ وہ جی خواب دیکھا ہے، حضرت ظاہر ہو گئے، ظاہر پیر، یہ کیا ہے؟ وہ جی یہ زندہ پیر، اور یہ کیا ہے جی یہ مردہ پیر، اور یہ کیا ہے جی یہ پیروں کا پیر، اور یہ کیا ہے جی یہ سب ساری کائنات کا پیر۔ بس مسئلے ہیں، بنتے جائیں گے، روٹی جو کھانی ہے۔ تم کاروباری بھی تو ڈھنگ کرتے ہو نا، تو مولوی بھی کرتے ہیں، اس لیے دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے، اور دعا کرو اللہ اپنے خزانہ غیب سے دے، اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرے، اللہ اوپر والا ہاتھ بنائے، کبھی نیچے والا نہ۔ اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی کہ آدمی کسی کے آگے سائل بنے۔ دعا کرو اللہ اپنا سائل بنے، یہ دعا کیا کرو، تم مسافر ہو تمہاری دعائیں لگ جاتی ہیں۔ اچھا جی، ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ بالکل بھائی، اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے خیریت سے رکھے، اور اللہ ہر مسلمان کے حال پہ رحم فرمائے، اور دعا کریں اللہ مسلمان ملکوں میں امن، استحکام اور قرآن و سنت کا قانون جاری فرمائے۔ جی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں ایک جنتی ہوگا، تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ حضور نے بتا دیا، ما انا علیہ و صحابی، جو حضور کے طریقے پہ اور صحابہ کے طریقے پہ ہے وہ جنت۔ اسی سے اب خود دیکھ لیں، جو صحابہ کو نہ مانے تو وہ صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے، جو حضور محمد مدنی کو نہ مانے تو محمد مدنی کے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو نجات والا کون ہے؟ جو حضور کو مانے، صحابہ کو مانے اور آپ کے طریقے پہ چلے۔ کہتے جی کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو نماز ہم نے قصر پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت پڑھنے ہیں، تو باقی جو سنت اور نفل ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ سفر میں معاف ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے کوئی ضروری نہیں، اللہ نے رخصت دی ہے، فائدہ اٹھائیں۔ اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا، اللہ کسی کا ثواب ضائع نہیں کرتے، لیکن اللہ نے رخصت دی ہے، ہم ویسے ہی کمزور لوگ ہیں، جب رخصت چھٹی مل رہی ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ اس لیے رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی قصر نہیں کرتے تو غلطی ہے، جہاں اللہ رعایت دے رعایت سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ایک عورت جو ہے اگر حیض سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو احرام کہاں سے باندھے؟ حد حرم سے باہر، مسجد تنعیم سے جا کر یا طائف جا کر، مدینہ منورہ جا کر، یعنی حرم سے باہر نکلنا ہوگا۔ اچھا جی، یہ سوال تو انگریزی میں ہے، اب یار من ترکی و من ترکی نویں دانم، واٹ ڈز قرآن ہدایت سے اباؤٹ اسموکنگ، یعنی قرآن سگریٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حرام کہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بلیک مہندی لگائے تو ناجائز ہے، اس میں ملا ہو سرخ مہندی یعنی بلیک اور ریڈ تو پھر ٹھیک ہے۔ جو میں نے سمجھایا ہے انگریزی میں، اللہ کو پتا کیا تھا۔ اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ یعنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ زنا والی لعنت کوئی کم ہے؟ نکاح تو پکا ہے نا۔ آج کل تو لوگوں کا سالی آدھی گھر والی، آج کل تو لوگ ایک نکاح میں 2 کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا۔ اس کا پتہ قیامت میں لگے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرو، استغفار کرو، باقی نکاح نہیں ٹوٹتا۔
اگر کوئی آدمی عمرے کی نیت سے آیا اور بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو گیا، اب وہ دوبارہ جا کے احرام بھی باندھے میقات سے اور دم بھی ادا کرے۔ مشرک جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں، اللہ خود قتل کریں گے اس کو، الا جب مسلمان بادشاہ جہاد کا حکم دے۔ یہ نہیں کہ کافروں کو ایسے مارنا شروع کر دو۔ ایک آدمی نے حج تمتع کیا ہے اور اس نے سارے ارکان جو تھے وہ پورے کر لیے، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اب اس کے ذمہ 2 بکریاں ہو گئیں، ایک وہ تمتع والی اور ایک جرمانے کی، اور استغفار کرے اور آئندہ ایسی بات نہ کرے۔ مسئلہ حج کرنے سے پہلے پوچھا کرو، تم غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہو، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم